السلام علیکم جی. جناب عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے قوم سے خطاب کیا, پھر خطاب کیا ہے, اور اس خطاب کے اندر انہوں نے حسب سابق حسب روایت بونگیاں ماری ہیں. پہلی بونگیاں اگر حالات نارمل ہوتے تو ان کی بونگیوں کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا. اس کے اندر انہوں نے جھوٹ باندھے ہیں, اور جھوٹ نمبر 1, جھوٹ نمبر 2, جس طرح انہوں نے یوٹیوبر پالے ہوئے نا, خوشخبری نمبر 475, خوشخبری نمبر 845, ٹھیک ہے. اس طرح عمران شفقت صاحب نے ایک ویلاگ کیا کل, جھوٹ نمبر 1, جھوٹ نمبر 2, جھوٹ نمبر 3, تقریر میں 6 جھوٹ اس نے گنائے ہیں جو ڈیئر ڈیول منہ پہ بیٹھ کے اس نے جھوٹ بولے ہیں. وہ کہا جاتا ہے پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ 2 بندوں کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایک جو نہر کی پرلی طرف کھڑے ہو کے آپ کو گالیاں دے, آپ اس طرف ہیں, وہ اس طرف کھڑا ہو کے آپ کو گالیاں دے, اس کا آپ کچھ نہیں کر سکے, میرا ذاتی تجربہ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آپ کے منہ کے اوپر جھوٹ بول جائے, مکر ہی جائے اور آپ کے منہ پہ بیٹھا جھوٹی سچی باتیں کر کے تو اپنا آرگومنٹ ون کرنے کی بات کرے. آج عمران خان نے نہر کی دوسری طرف یعنی سکرین کی دوسری طرف بیٹھ کے, سکرین پہ بیٹھ کے اور منہ پہ جھوٹ بولا ہے. اس نے دونوں کام اکٹھے کیے ہیں, 2 in 1 ہے, ٹھیک ہے. خیر اس کے اوپر بات بہت زیادہ دوستوں نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ کر دی ہے, ایک بات کی. درمیان میں انہوں نے نواز شریف کو بھی گھسیٹنا ضروری خیال کیا ہے, جس کا بیچارے کا اس طرف سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا اس وقت جب وہ لئیم رشدی جو ہے اس نے کتاب لکھی تھی, لیکن انہوں نے گھسیٹ ڈالا جی اس کے اندر. اور بہت سارے احباب کو شاید یاد نہیں ہوگا, اس وقت نواب نصر اللہ خان نے اس تحریک کی جو تھی وہ صدارت کی تھی, اور مولانا کوثر نیازی بھی تھے اس کے اندر, ٹھیک ہے. وہ جب کتاب کے خلاف احتجاج ہوا تھا جس کے نتیجے کے اندر پھر کچھ جانب بھی گئی تھی. بینظیر بھٹو صاحبہ اس وقت پرائم منسٹر تھیں, اور ان کی حکومت گرائے جانے کا سبب بھی بنا تھا یہ مظاہرے جو تھے. خیر یہ ایک بات جو ہے وہ اب ان کی تقریر کے اوپر کیا تبصرہ کرنا, ہم اس پہ بات کرنے لگے ہیں. اور بات یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جب وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی یا اس کے اوپر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا, تو اس کے بعد مذاکرات جو ہیں وہ تو لا یعنی ہو گئے جی. میں جس وقت ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک میری خبر کے مطابق جو میں نے 2-3 لوگوں سے کنفرم کی ہے کہ ایک بریلوی علماء کرام کا ایک وفد تیار کیا گیا, ابو الخیر صاحب سندھ سے منگوائے گئے, ان کی جو ہے وہ سربراہی کے اندر وہ وفد مذاکرات کرنے گیا جیل میں, اور جیل میں انہوں نے باقی ساری میٹھی میٹھی باتیں کیں. ان دی مین والے پرائم منسٹر صاحب خطاب بھی فرما چکے تھے. تو انہوں نے کہا سعد رضوی صاحب سے کہ آپ ایک ویڈیو پروگرام ریکارڈ کروا دیجئے. سعد رضوی صاحب نے فی الوقت جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں انکار کر دیا, چٹا طوطا انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کرواؤں گا, ٹھیک ہے. اور بے شرمی کی اور غیر سنجیدگی کی حد یہ ہے, اب یہ دیکھیے کہ ان مذاکرات کو ناکام کون بنانا چاہ رہا ہے. ان مذاکرات کو ناکام کون بنانا چاہ رہا ہے اس کا آپ اندازہ اس سے کر لیں کہ ایک ہوتے ہیں جنرل صاحب, ٹھیک ہے, وہی گوال منڈی والے, انہوں نے وہ ایک ویلاگ کڈوا رہا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ سعد رضوی جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, یہ تو کوالیفائی نہیں کرتا تھا اپنے باپ کی جگہ پہ آنے کو. اور وہ تمام بکواسیات جو کہ اس وقت لبیک والوں کے جذبات کو ہرٹ کر سکتے ہیں اور ان کو گلومی کر سکتے ہیں. لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان کے گھر, ٹھیک ہے, ان کے گھروں میں لاشیں گئی ہوئی ہیں, اور ان لاشوں کی موجودگی کے اندر آپ ان کے جو لیڈر ہیں اس کو گالیاں بکنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب ہے جرنیل صاحب جو ہیں, یہ صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پہ کسی قسم کی جو نیگوسیشن ہے یا کسی قسم کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم تو جو ہے ان کو انہی کا ہی نمائندہ سمجھیں گے, ہاں جی. تو کیا کریں, اب وہ اس کے اندر کود پڑے ہیں, انہیں یہ ویڈیو ریلیز نہیں کرنا چاہیے تھی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں ان کی بکواسیات سامنے آ رہی ہیں, اور وہ سعد رضوی اور خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوسرے لوگوں کے بارے میں بکواسیات کر رہے ہیں. ایسی صورت میں آپ جو ہیں وہ چاہیں جو مرضی کر لیں, یہ کوئی مذاکرات کا ماحول تو نہیں ہے نا یار. یہ کوئی, میرا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی پیسفل, وہ لاشیں اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو گھر بھیجنے کا وقت نہیں ہے. یہ وہی بکواسیات ہیں, یہ وہی بکواسیات ہیں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا, ٹھیک ہے, میں ان سے بلیک میل نہیں ہوں گا. وہ لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دفنائیں گے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں اسلام آباد آنے کی انویٹیشن دے رہے ہو نا. وہ جو ان کے ہیں ایک قائد جو ہیں ٹی ایل پی کے,
انہوں نے تو پہلے کہہ دیا ہے نا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے یہ ڈیڈ باڈیز لے کے، اور اس کے بعد سراج الحق صاحب جو ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر یہ اسلام آباد جاتے ہیں ڈیڈ باڈیز لے کے تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے. تو کر لو گال. اگر بھی کوئی بھی سنجیدہ حکومت ہوتی جو اپنے طور پہ چل رہی ہوتی یا چلائی جا رہی ہوتی تو اس کا ری ایکشن ڈیفرنٹ ہوتا. وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتی، ان کو پرسہ دیتی، ان کو دلاسا دیتی. وہ کمشنر جس نے سفیر کو نکالنے کے معاہدے کے اوپر دستخط کیے، وہ اس احمق شخص کو فارغ کیا جاتا. ٹھیک ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے لوکل ایک ایسا معاہدہ جس کے انٹرنیشنل ریپرکشن ہو سکتے ہیں. یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر کے اندر فرمائی نا منڈے والے دن. تو اگر وہ نہیں جا سکتے تھے تو پھر وہ معاہدہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور اگر وہ معاہدہ ہو گیا تھا تو وزیر اعظم صاحب معافی مانگتے کہ جی وہ غلطی ہو گئی ہے. میں یہ کمشنر کو اور یہ اپنے 2 وزراء جنہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے تھے، یہ ایک جو نور الحق قادری ہے، نہ وہ نور ہے، نہ وہ حق ہے، نہ وہ قادری ہے، اس کو فارغ کر رہا ہوں، اور شید ٹلی کو بھی گھر بھیج رہا ہوں، لال حویلی واپس جاؤ اور وہاں پہ جا کے جوتے کھاؤ لوگوں سے. میں ان تینوں کو فارغ کر رہا ہوں، اور جناب ہم یہ معاہدہ نہیں کر سکتے اور جو ہے اس سے کسی کام پہ بات کرتے ہیں. فارمولہ کیا تھا جو شروع میں پیش کیا گیا تھا؟ وہ فارمولہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس ہوگی اور یہ معاملہ ہم OIC کے پلیٹ فارم پہ لے کے جائیں گے. یار کتنا مشکل فارمولہ تھا یہ. یہ ان کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے، ان کے اندر بھی اور ان کے ہینڈلرز کے اندر بھی. یہ بھی بات کہنے دیں آج مجھے، نہ ان کے اندر نہ ان کے ہینڈلرز کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ ریزولوشن پاس کرواتے. قومی اسمبلی سے کس کی جرت تھی کہ وہ اس ریزولوشن کی مخالفت کرتا؟ آپ ریزولوشن جو یونینیمس پاس کروانی ہوتی ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو جاتی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے، اس کی ویٹنگ شیٹنگ کرتی ہے، الفاظ درست کرتی ہے، اور پھر اس کو پیش کر دیا جاتا ہے. آپ پیش کر دیتے. اپوزیشن کو ہم رابطہ کریں؟ ہم تو 7ویں آسمان، ہم تو 6 آسمان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پائسنس کی، سیلف رائٹیسنس کی. ٹھیک ہے، ہم کیسے اپوزیشن، کرپٹ اپوزیشن کو ہاتھ لگائیں؟ تو ہم نے کیا کیا؟ تو پھر ہم نے تن کے رکھنے کا فیصلہ کیا، اور تن کے رکھا تو وہ جو ہے وہ اتنی ڈیڈ باڈیز گر گئی ہیں دونوں سائیڈوں سے. اور اس کے بعد بھی موصوف نے اپنی تقریر کے اندر جو واہیات باتیں بکی ہیں، مجھے یارہ نہیں ہے کہ میں اس کو دہرا سکوں. باندر کے ہاتھ میں اس طرح لگ گیا ہے. وہ خود کو بھی زخمی کر رہا ہے اور اس قوم اور ملک کو بھی زخمی کر رہا ہے. 3.25 سال کی اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. روزانہ جھوٹ بکتے ہیں، روزانہ جھوٹ بولتے ہیں اکنامک ریوائول کا، اور ہم نہیں کہتے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے وہ روزانہ ان کے منہ کے اوپر چٹاخ سے تھپڑ مارتی. ادھر سے تھپڑ پڑتا ہے، ادھر سے تھپڑ پڑتا ہے، لیکن ڈھیٹ بہت ہے، اول نمبر کے ڈھیٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ IMF کو جس نے سیکنڈ ریکویسٹ بھیجی تھی، انہوں نے ریکویسٹ اٹھا کے اس کے منہ پہ ماری ہے. یہ IMF کا جو $6 ارب کا پیکج تھا نا، اس کے بعد پھر کشکول نکال کے پہنچ گیا تھا. اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، ہیڈ لائنز لگی سی اخبارات کی. دوسری والی ریکویسٹ جو ہے وہ انٹرٹین نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا آپ تو پہلی جو ہمارا ایگریمنٹ تھا اس کی کنڈیشنلٹیز کے اندر اتنے بڑے مارجن سے ڈیفالٹ کر رہے ہو، تو دوسرا پیکج کس منہ سے مانگنے آئے ہو؟ لیکن ہم احتیاطاً اس طرح کی خبروں کو ڈسکس نہیں کرتے. میڈیا جو ہے اس ملک کے اندر اس نے زندہ رہنا ہے. میڈیا ورکرز نے آفس سے نکل کے گھر کو جانا ہے، تو لہذا ہم اس طرح کی باتوں کو ڈسکس نہیں کرتے. پاکستان جو ہے وہ ورلڈ بینک نے پاکستان کی گروتھ جو ہے اس کے حوالے سے شدید شک و شبے کا اظہار کیا ہے. وہ بزنس ریکارڈر جیسا انگریزی کا اخبار تھوڑی سی خبر لگایا تھا، ہم اس کو بھی ڈسکس نہیں کرتے. لیکن یار یہ سرے عام آ کے روزانہ جھوٹ بول جاتا ہے منہ کے اوپر کہ اکانومی ریوائیو کر رہی ہے. کیڑی ماما اکانومی ریوائیو کر رہی ہے تیری؟ ٹھیک ہے، 1.25 لاکھ لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا پچھلے 3 سال کے اندر، اور آپ کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے، آپ کی جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے جن سے تم بھیک مانگنے گئے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.40 لاکھ لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا اس معیشت میں سے. GDP ہمارا سکویز کر گیا 33% تک. ٹھیک ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اکانومی ریوائیو کر رہی ہے. پتہ نہیں کتنے ریوائیو کر رہی ہے، کیڑی ریوائیو کر رہی ہے. آج ایک اور بھی کل ڈیٹا جاری کیا ہوا تھا کہ جناب 30% ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. پتہ نہیں کتنے بڑھ گئی ہیں، کسی نال کمپیریزن کر بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے پچھلے مہینے بہت ہی بیڑا گرک ہویا ہوئے تو وہ مقابلے سے فگر کٹ کے ماریا ہوئے. اس طرح کی بے وقوفانہ حرکتیں
سیلف ڈسپٹیو مووز جو ہیں اس کے نتیجے کے اندر ملک نہیں چلا کرتے. ملک کو ایک ایسے ڈکلائن کے اوپر ڈال دیا گیا ہے کہ جس سے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا, اور یہ شخص مسلسل جھوٹ بکے جا رہا ہے. سینسٹیو ایشو تھا, حساس موضوع تھا, اس کو انتہائی کیئر کے ساتھ کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا گیا, جس کے نتیجے کے اندر اس کے ریپرکشن اس ملک کو نہیں, اس معاشرے کو آئندہ کئی دہائیوں تک بھگتنے پڑیں گے. یہ پاکستان کی معاشی, جغرافی اور نظریاتی سرحدوں کے اندر بارود بھر رہا ہے یہ شخص. بہت غصہ آ گیا مینوں, آؤ گل ہی ایڈی خوفناک سی. ای میل پہ ہمارے فیڈ بیک ضرور دیں, اور نیچے جو ہے اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.